سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل یہاں پہ جرمنی میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کہنے لگے جناب آپ کے پروگرام میں دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جرمنی میں بینیفٹ بہت زیادہ ملتا ہے اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ پھر پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ تیاری پکڑتے ہیں کہ جرمنی چلتے ہیں اور جرمنی کی تعریف بھی آپ بہت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ وہاں پہ میں اتنی بحث نہیں ان کے ساتھ کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے نکلنا تھا، کہیں پہ جانا تھا۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کو کسی نے پاکستان سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں پہ بلا لو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو وہ صاحب مطمئن نہیں ہوئے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بینیفٹ ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹھیک ٹھاک پیسے وہ دیتے ہیں، جس کے 4-5 بچے ہیں، گھر کا کرایہ فری ملتا ہے، ہر چیز میڈیکل فری، اور کھانے پینے کے لیے علیحدہ پیسے دیتے ہیں۔ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کے لیے آج کل انہوں نے مثال کارڈ نکالا ہوا ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنی جو بھی خریداری ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب انصاف کا یہ اعتراض تھا کہ شاید یہاں پہ میں نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں شام کے لوگ بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، لبنانی بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ملک سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ اس سے پہلے بھی اور آج بھی بینیفٹ کے لیے اپنی درخواستیں دی، ان کے بینیفٹ منظور ہوتے ہیں اور لوگ اس سے اپنی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ میں کل یا پرسوں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو بڑی بڑی خیمیں بنی ہوئی تھی جہاں پہ شام کے لوگ رہ رہے تھے، اور ان میں اکثر جو ہے وہ بینیفٹ پہ ہے، باہر گاڑیاں بھی ان کی کھڑی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چینل پہ ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہوا میں نہیں چھوڑتے۔ اب انصاف کا اعتراض شاید یہ ہوگا کہ لوگ پھر جرمنی آنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ بھی جرمنی آئے، میں بھی آیا، اگر کوئی دوسرا بھی آ رہا ہے تو میرا خیال آ جانا چاہیے۔ اگر اچھی زندگی گزارنے کے لیے کسی کو بھی کوئی موقع ملتا ہے تو کون چھوڑتا ہے؟ ساتھ ہمارے ممالک جس طرح پاکستان نے فرض کرے وہاں کے حالات جو سیاسی یا مذہبی جس طرح کے خراب ہیں، لوگ آزادی سے زندگی نہیں جی سکتے، اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے لاکھوں روپے دے کے آتے ہیں، کئی بیچارے راستے میں غرق ہو جاتے ہیں سمندر میں۔ تو مقصد بتانے کا یہی ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ جرمنی میں نہ آئیں، آپ انگلینڈ میں نہ آئیں۔ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ نہیں آئے۔ پروگراموں میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ یہ مشکلات ہیں، مگر کبھی ہم نے پروگرام میں یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں۔ فرض کرے پی ٹی آئی والے آج کل انگلینڈ میں مجھے ملتے ہیں کئی، تو ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے جو حالات ہے اس وقت، کسی کو اٹھا لے تو غائب کر دے یا قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر اگر وہ جرمنی یا انگلینڈ یا یورپ کے کسی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے جو بھی اپلیکیشن کرے گا، ظاہر ہے یہاں جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا کیس دیکھتے ہیں تو پھر ہی وہ کیس کو منظور کرتے ہیں، ویسے تو نہیں کرتے نا۔ اسی طرح پاکستان میں جس طرح مذہبی حالات بنے ہوئے ہیں، فرض کرے احمدی ہیں، ان کے خلاف جو آرڈیننس جاری ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کے لیے آئے دن جو مشکلات بنتی ہے۔ پچھلے ایک ہفتہ بھی نہیں میرا خیال گزرا، وہ ایک اور بندے کو قتل کر دیا مذہبی، جو نفرت اس کی وجہ سے کلاڑیوں کو وہ وار کر کے اس کے اوپر۔ تو وہ اگر لوگ جو وہاں پہ مذہبی نفرت کا شکار ہے، وہاں بھی آپ ان کو نہیں رہنے دیتے، اور جب وہ وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں پھر بھی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پہ کیوں آ گئے، جائیں تو جائیں کہاں۔ تو یہاں پہ پچھلے دنوں میری ہالینڈ بات ہو رہی تھی کسی صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے آپ یہاں؟ کہتے ہیں میں نے یہاں پہ سیاسی پناہ کا کیس کروایا ہوا ہے۔
پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں رکھا ہوا انہوں نے؟ کہنے لگے کہ ایک روم ہے جس میں 8 بیڈ لگے ہوئے ہیں اور اس میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ میں نے کہا کتنے پاکستانی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں اکیلا پاکستانی ہوں، باقی 7 دوسرے ممالک کے۔ تو ہمارے جو پاکستانی کوئی بڑی تعداد میں ان ممالک میں نہیں ہے جتنی تعداد میں دوسرے لوگ ہیں۔ ابھی یوکرائن جنگ کی وجہ سے جرمنی یا یورپ میں جتنے لوگ ہیں پاکستانی تو اتنے نہیں ہیں۔ ہمارے جو سسٹم ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حسد ہمارے اندر اتنا پایا جاتا ہے کہ کسی کی ترقی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی اگر اچھا کھانا شروع کر دے تو ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ میں ابھی ایک کامرس پڑھ رہا تھا، وہ صاحب لکھ رہے تھے کہ یہ آپ روزانہ نئے نئے کپڑے، نئے نئے گلاسز، نئے نئے یہ پتہ نہیں وہ کیا کیا لکھ رہے تھے، کہاں سے آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ وہ یہی برداشت نہیں کر رہے کہ آپ کا لباس اتنا اچھا ہوتا ہے۔ حسد، جیلس، اور جیلس کی وجہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نفرت میں ان کو پتہ بیچاروں کو نہیں لگتا کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا۔ وہاں سے ان کا معیار کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے وہ اچھا کھانا کھائے، اچھا کپڑا پہنے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آ کے پروگرام پیش کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیز پہ اعتراض۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی ہمارے جو ہیں ان میں حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے۔ ہمارا یہ چینل ہے، ہم اس پہ محنت کرتے ہیں۔ میرے صبح 8 بجے سے ہم لوگ اٹھتے ہیں، اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو بیٹھے ہوئے اس نے آرام سے کہہ دینا جناب یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں، کیونکہ حسد ہے۔ اور ایسے ایسے مذہبی لوگ بھی ہیں جو حسد کی جہنم میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو میں پھر کہتا ہوں یار میں آپ کے لیے ایک دعا شعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی یہاں پہ آتا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کی اگر وہ کوئی آپ سے مشورہ پوچھے تو اس کو کہو جناب کوئی پرابلم نہیں، میں جہاں تک ہوا آپ کی مدد کروں گا، بجائے اس کے کہ یہ جی بینیفٹ کے چکر میں یہاں آ رہے ہیں، یہ جی فلاں بینیفٹ اگر گورنمنٹ دے رہی ہو آپ کے گھر سے تو نہیں وہ لے رہا بینیفٹ نا۔ اگر گورنمنٹ یہاں کے قوانین ہے کہ ایک بندے کو کام نہیں وہ دے رہے، اگر اس کے پاس کام کی اجازت نہیں، اس کو کام نہیں مل رہا، وہ کھانے کے لیے تو دینا کہ آپ نے جس طرح پاکستان کو فقیر بنا دیا، کوئی سعودی عرب مانگ رہا ہے، کل بھی 4 عورتوں کے اوپر ویڈیو کوئی بنا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ مانگ رہی، تو اگر وہ عزت سے یہاں کھانا پینا دے رہے ہے تو آپ کو سر کسی کو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کے بس میں ہو تو وہ تو کسی کو 2 وقت کی روٹی نہ دے۔ تو یہ ایک سسٹم بنا ہوا گورنمنٹ کا، ان ممالک نے یہ سہولت دی ہوئی ہے یہاں پہ کہ لوگ جو ہے وہ اچھی زندگی گزارے، ان کو کھانے پینے کی پرابلم نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آزاد لوگ یہ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ممالک کی طرح نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور جانوروں کی طرح انہیں روٹی دی جائے۔ یہاں پہ انہیں بھی عزت و احترام کے ساتھ کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ امیر غریب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ امیر کے صوفے کے پاس غریب بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو میں اپنے جتنے بھی لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے تو کوئی فون کرے، کوئی مشورہ مانگے، کوئی پوچھے، میں تو اس کو جو بھی میرے میں عقل سمجھ جائے اس کے مطابق کوشش کرتے کہ اچھا مشورہ دیں۔ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسی بات نہیں کرتے کہ وہ مایوس ہو جائے۔ اگر اس کا کوئی ایسے حالات بھی ہو تو میں تب بھی نہیں کہتا، پھر بھی میں دونوں طریقے اس کو بتا دیتا کہ آپ نیگیٹو پازیٹیو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ تو آپ جناب جو بھی لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اس حسد کی آگ سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں ہمارے میں سب سے بڑی اس کے جو جیلس لوگ ہوتے ہیں، حسد جن کے اندر اور بڑی اکثریت میں ہے، کوئی کم لوگ نہیں اس میں، کوئی 1-2 کی بات نہیں ہے، میرا ہر 99%، 95% حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جیسے جیسے یہ ہم نے اپنے چینل کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور محنت کے ساتھ چلانے کی کوشش اب آج بھی کر رہے ہیں، اب تو چل رہا ہے الحمدللہ، تو کتنا ہمیں حسد کی وجہ سے
کئی لوگ تو ایسے حسد کے ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو اعتراضات ہوتے ہیں، اگر کسی ویڈیو میں معمولی سا نقص ہے یہ ساری ڈیلیٹ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ زیادہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، یہ مجھے بھاشن یہ نہ دیا کرے، یا آپ یہ نہ بتایا کرے، میں سب کو جانتا ہوں کہ کس قابل ہے آپ لوگ اور کہاں تک میں سمجھتا ہوں سب کو۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا جو پرابلم وہ حسد ہے۔ اگر آپ میں یار کوالٹی ہے تو آپ بنا لیں کوئی چینل۔ اگر کسی میں کوالٹی ہے تو وہ جرمنی آ رہا ہے یا انگلینڈ آ رہا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ بینیفٹ لے رہا ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ لے رہا ہے، آپ کو ویسے نیند نہیں آ رہی، آپ کو ویسے ہی پیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ معذرت کے ساتھ ذرا سخت لفظ استعمال کرنے پڑے کہ یہاں پہ نہ تو ہم کوئی جھوٹ بتاتے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ کوئی آ کے یہاں ثابت کر دے کہ بینیفٹ نہیں ملتے تو میں کہوں گا نہیں ملتے۔ جو مستحق ہے اسے بینیفٹ یہاں دیتے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتا ہے اس کو مل جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔